حامدن للہ تعالی نعرہ سٹیج سے لگے گا۔ ثانیہ ولی انان الثناء الی ثانیہ والصلاة والسلام علی افضل الرسل محمد وآلہ مسلیہ محمد وآلہ مسلیہ فی حلبت الصلوات مجلیہ ومسلیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم او کما قال صدق اللہ و صدق رسول النبی الکریم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والحکم باری وسلم۔ ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشفت دجا بجمالہ۔ کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع خصالہ، وہ جس نے خدا کا پتا دیا صلو علیہ وآلہ۔ آپ کا حکم تھا سرکار نہیں ہونے دیا، خود کو کسی اور کا طلبگار نہیں ہونے دیا، ایر غیرے کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی، دل کو دل رکھا ہے بازار نہیں ہونے دیا۔ میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں، آج آپ کی سالانہ کانفرنس سے ایک مرتبہ پھر مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ صدر محفل حضرت قبلہ احمد علی سراج صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا الیاس چنیوٹی صاحب، پیر مظہر سعید صاحب اور دیگر معززین علاقہ، مجھ سے قاری احمد علی صاحب کا وعدہ تھا کہ آپ کو 1 بجے ٹائم دینا ہے۔ میں نے ان سے اس وقت درخواست کی کہ اگر آپ نے وقت آگے پیچھے کرنا ہے تو مجھے ابھی سے بتا دیں، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ زیادہ سے زیادہ 10-15 منٹ اوپر نیچے ہو جائیں گے۔ تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ حضرت اگر بات گھنٹوں کی ہو تو تب بھی مجھے بتا دیں۔ انہوں نے کہا نہیں گھنٹوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن میرے خیال میں چلی گھنٹوں پر ہی گئی ہے۔ اب چونکہ 4 بجنے والے ہیں، آپ نے مجھ سے قبل بڑا گرم جوشانہ اور ہماجیت قسم کا خطاب آپ سن چکے ہیں۔ یقیناً آپ کے ولولے دوبالا ہوں گے۔ خالق علم جزل سے دعا گو ہوں کہ وہ اس مختصر سے وقت میں مجھ سے حق اور سچ کہلوائے، اور حق اور سچ کہنے کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کریں گے کہ گفتگو کچھ مختصر ہو، لیکن وہ اپنے اندر اپنی جو کیفیت میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں اس کو کما حق کو بیان کر جائے۔ چونکہ یہ پروگرام ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے عنوان ہے، اور یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے، اور صرف میرا اور آپ کا نہیں، اس دنیا میں موجود ہر ایک مسلمان کا عقیدہ ہے کہ کائنات کی خالق علم جزل کے بعد سب سے عرفہ ترین ذات جس کا وجود اس نظام کائنات کے بننے کی وجہ بنا ہے، وہ اس کائنات میں رسالت اور نبوت کے منصب کو حد کمال تک پہنچاتے ہوئے آخری رسول اور آخری نبی کے طور پر اس خطہ ارضی پر مبعوث ہوئے ہیں۔ آپ کی ذات بابرکات
خلاق عالم کے بعد اس کائنات کی سب سے اعلیٰ ترین ذات ہے، اور آپ کی ذات بابرکات پر نہ صرف یقین رکھنا، آپ کی اطاعت کرنا، اور اطاعت کے ساتھ ساتھ جو ذمہ داری ہر ایک مسلمان پر بنتی ہے وہ آپ کی ذات بابرکات کا احترام، کہ محض آپ کا یہ محبت اور اس کا اظہار لفظی بنیادوں پر مشتمل نہ ہو، یہ اس حقیقت سے آشنا ہو جسے خالق کی کتاب، رسالت مآب کے فرامین اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس بات کی طرف لاتا ہے کہ رسالت مآب کی ذات بابرکات جو انتہائی اعلیٰ ذات ہے، اس کا احترام آپ کی زندگی میں جس طرح تھا اسی طرح آپ کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی اسی طرح موجود ہے، اور آپ کو اس احترام کو اسی طرح برقرار رکھ رہے ہیں کہ آج آپ گنبد خضرا پہ پہنچتے ہیں تو آج بھی وہاں آیت مبارکہ لکھ کر وہی اعلان کیا جا رہا ہے کہ اپنی آواز کو اپنے پیغمبر کی آواز سے اونچا مت کرو، یعنی آپ کی موجودگی میں آواز کا بلند کرنا، آپ کی موجودگی میں سوال و جواب کرنا، آپ کی موجودگی میں ایسا انداز اختیار کرنا جس سے کسی بھی طرح سے یہ محسوس ہو کہ آپ کے ادب میں کوئی کمی کی جا رہی ہے، وہ حرام ہے، اور یقیناً انسان کے لیے اگر اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے تو اسے دائرہ اسلام سے خارج کرنے کے لیے کافی۔ رسالت مآب کی ذات بابرکات، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ آپ کی ذات کا احترام محض اس وقت تک موجود نہیں تھا جب تک آپ اس زمین پر تھے، بلکہ آج بھی اسی طرح موجود ہے۔ رسالت کی وہ زندگی جسے 23 سالہ زندگی یا دور نبوت کہا جاتا ہے، کہ اعلان نبوت کے بعد سے سرکار نے اپنی مقدس جماعت کو لمحہ بلمحہ ان کی تربیت کی ہے، اور لمحہ بلمحہ خالق لم یزل کی کتاب آیات بینات کی شکل میں رسالت مآب پر وحی الہی لے کر جبریل امین اترتے رہے ہیں، اور رسالت مآب اس وحی الہی اپنی اس مقدس جماعت کو لکھواتے رہے ہیں۔ رسالت مآب اس سارے عرصہ میں مسلسل لگاتار بغیر کسی تعطل کے، بغیر کسی وقفے کے اپنی اس مقدس جماعت کی تربیت کی ہے، جس کا ایک ایک لمحہ یہ بتلاتا ہے کہ محمد الرسول اللہ سے محبت، آپ سے عشق، آپ سے پیار آپ کی زندگی میں کیسے کیا گیا، جیسا کہ آپ نے اس کو اظہار بھی کرنا ہے اور اس کے طریقے کو بھی اختیار کرنا ہے، کہ رسالت مآب کی زندگی میں ادب کیسا تھا، آپ نے اس ادب کو آج اپنی زندگی میں کس طرح لانا ہے۔ رسالت مآب کی ذات بابرکات اور ان کے احکامات اور ان کی اطاعت کرنے کے ساتھ ساتھ رسالت کے نام نامی کا احترام، رسالت مآب کے ان فرامین کا احترام، رسالت مآب کے الفاظ کا احترام، رسالت مآب کے حجرے کا احترام، رسالت مآب کی زوجہ کا احترام، رسالت مآب کے اصحاب کا احترام، رسالت مآب کی رفاقت کا احترام، رسالت مآب کے جذبات کا احترام، رسالت مآب کے لمحہ بلمحہ زندگی کے ایک ایک حصے کو نہ صرف آپ نے سمجھنے ہیں، جاننا ہے اور اس کا احترام کرنے ہیں، کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں آپ ان کتب کو اٹھائیے جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی گئی ہیں، یا آپ بخاری اٹھائیے، احادیث رسول اللہ کو اٹھائیے، احادیث رسول اللہ ان واقعات سے بری پڑی ہیں کہ جن میں مقدس جماعت نے اپنی محمد الرسول اللہ کی ذات بابرکات کا کس طرح احترام
احترام کیے، ایسا احترام کہ جیسی مثال اس کائنات میں کوئی اور نہیں ملتی ہے۔ رسالت مآب کی وہ مقدس جماعت محمد الرسول اللہ کا احترام کرتے ہوئے اتنا احترام کرتی ہے، حضور اگر سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں، جیسا کہ آپ نے پوچھا یہ اوپر چلتا ہوا بادل جو جا رہا ہے، تم جانتے ہو یہ بادل کیا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ جواباً صحابہ کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ ہاں ہم جانتے ہیں، یہ نہیں کہتے تھے اس کا نام یہ ہے، یہ نہیں کہتے تھے اس کا مصرف یہ ہے، یہ نہیں کہتے تھے اس کا مطلب یہ ہے۔ بادل جا رہا ہے، بارش برساتا ہے، صحابہ سامنے موجود ہیں، حضور سوال کرتے ہیں بتلاؤ یہ اوپر جانے والی چیز کیا ہے؟ جواباً صحابہ کہتے ہیں اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ صحابہ کبھی رسالت مآب کی اس گفتگو کے جواب میں کہ آپ سوال کریں اور وہ جواب میں جواب دے دیں، ایسا کبھی نہیں ہوا، بلکہ وہ جواب میں کہتے ہیں اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ جی 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 توجہ ہے، بولے نا۔ حضور تشریف لاتے ہیں، حضور تشریف لاتے ہیں، مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی کا مصلی ہے، اس مصلی پر حضور موجود نہیں تھے، نماز کا وقت ہوا، صحابہ نے ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کر دیا کہ آپ نماز پڑھا دیجیے۔ ابو بکر نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ ایسا موقع بھی آیا ہے کہ حضور حجرہ شریفہ میں موجود ہیں اور مصلی پر ابو بکر کھڑا ہوتا ہے، اور اگر ابو بکر نہیں ہے اور عمر بن خطاب کو مصلی پر کھڑا کر دیا جائے تو رسالت مآب حجرہ شریفہ سے صدا لگا کے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، میرے مصلی پر میرے ہوتے ہوئے تو کم سے کم ابو بکر کے علاوہ کوئی اور کھڑا نہیں ہو سکتا۔ حضور تشریف لائے، ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، رسالت مآب پہلی صف میں کھڑے ہو گئے، ابو بکر کو اشارہ کیا کہ نماز جاری رکھیے، لیکن ابو بکر پیچھے ہٹا ہے، پیچھے ہٹ کے پچھلی صف میں کھڑے ہو گئے۔ حضور آگے تشریف لائے، آپ نے بقیہ نماز پڑھائی، پڑھانے کے بعد جب آپ نماز مکمل کر چکے تو آپ نے ابو بکر سے پوچھا کہ ابو بکر آپ کھڑے کیوں نہیں رہے؟ میں نے اشارہ تو کیا تھا آپ نماز پڑھا دیتے۔ جواباً ابو بکر کہتے ہیں الفاظ جو ابو بکر نے ادا کیے سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں کہ ابو بکر کے ابو بکر ہو، محمد پیچھے موجود ہو، ابو بکر مصلی پہ کھڑا رہ جائے ممکن نہیں ہے۔ جس نے ساری زندگی رسالت مآب کے ادب پر، رسالت مآب کی ذات پر، آپ کے اوپر اپنا سب کچھ نشاور کر دیا ہو، کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی کمزور لمحہ آئے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مصلی پہ کھڑا رہے، حضور پیچھے کھڑے ہوں، وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں؟ رسالت مآب کہتے ہیں کیوں ہٹے؟ کہا اس بات کے لیے گوارا نہیں کرتا کہ ابو قحافہ کا بیٹا ہو اور محمد الرسول اللہ کے آگے کھڑا ہو، گوارا نہیں کرتا ہوں کہ ابو بکر کیسے کھڑا ہو سکتا ہے، حضور پیچھے موجود ہوں۔ اونٹنیاں دوڑ رہی ہیں، راستے پر چل رہی ہیں، ایک اونٹنی سرکش ہے، کبھی آگے بڑھتی ہے کبھی پیچھے چلتی ہے، اسے کنٹرول کرنا مشکل ہے۔ حضرت عمر بن خطاب عبداللہ ابن عمر سے کہتے ہیں کہ عبداللہ خیال رکھنا کہیں یہ تیری سواری جو اس طرح بھٹک رہی ہے رسالت مآب کی سواری سے آگے نہ گزر جائے، حضور کی سواری سے آگے نہ چلی جائے۔ جویریہ رسالت مآب کے نکاح میں آتی ہیں، سارا قبیلہ آزاد کر دیا جاتا ہے، صحابہ تک صرف خبر پہنچی حضور نے جویریہ سے نکاح کر لیے ہے، اس کے قبیلے کے تمام تر افراد کو رہا کر دیا جاتا ہے۔ زمانہ کہتے ہیں کیسی خاتون ہے کہ جس کی آمد کے ساتھ، کیسی فضیلت ہے کہ جس کی آمد کے بدولت 100 گھرانے آزاد کر دیے گئے، رسالت کے نکاح میں آئے۔ حضور نے کہا نہیں ہے
زبان اطہر سے بیان نہیں کیا، لیکن اصحاب رسول نے رسالت مآب کی اس سسرالی رشتہ داری کی بدولت کہ آپ کا رشتہ بن چکے، آپ کا تعلق بنے، آپ کے نکاح میں آئیے، مومنوں کی ماں بنی ہے، رب کا قرآن ان کے لیے اسے ماں کا درجہ دیتے، رب کا قرآن اس کے لیے کہتے لستن کآدم من النساء، رب کا قرآن ان کے لیے کہتے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، جس کی اتنی فضیلتیں رب کا قرآن بیان کرتا ہو، محمد الرسول اللہ کی جماعت سوال نہیں کرتی ہے، سسرالی رشتہ داروں کو آزاد کر دیتی ہے کہ اب گوارا نہیں کیا جا سکتا حضور کا رشتہ دار اور اسے قید میں رکھا جائے۔ آپ کی رشتہ داری کا احترام، حضرت عمر کا زمانہ ہے، پر نالے سے پانی بہتا ہے، مسجد نبوی میں گرتا ہے، گھر ہے حضرت عباس کا، وہی عباس کے جن سے پوچھا گیا کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ، آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ؟ جواب میں عباس نے کیا کہا؟ عباس نے جواب میں، چچا ہے نا آپ کے، عباس جواب میں کہتے ہیں کہ بڑے رسول اللہ ہیں، میں ان سے پہلے پیدا ہوں، بڑے تو حضور ہیں، میں ان سے پیدائش میری ان سے پہلے کی ہے، وہی عباس ہے اور ان کا گھر ہے، پر نالے سے پانی گر رہا ہے، عمر بن خطاب ہاتھ بڑھا کر پر نالا اتار دیتے ہیں، حضرت عباس کہتے ہیں عمر آپ کو پتہ ہے یہ پر نالا لگایا کس نے تھا؟ جواباً حضرت عمر کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا، جواب ملا کہ یہ سرکار نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا۔ عمر بن خطاب کی آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں، عباس کو کاندھے پہ بٹھاتے ہیں، لگا خود بھی سکتے تھے، امیر المومنین بھی ہیں، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران بھی ہیں، پر کہتے ہیں آپ کو نسبت پیغمبر حاصل ہے، کاندھے پہ بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ ہی اسی مقام پر اسے واپس لگا دیجئے جہاں سرکار نے اسے لگایا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم سرکار کی لگائی ہوئی شے کو ہٹا دیں۔ رسالت مآب کا ادب، اصحاب رسول کی وہ جماعت اتنا کرتی ہے، آپ کو بلاتے ہوئے اگر کوئی لفظ ان سے ایسا ادا ہو گیا جس کا معنی درست تھا لیکن زمانے کا یہودی سازش کرتے ہوئے اس لفظ کو تبدیل کر کے، اس کے ہجے تبدیل کر کے مطلب یہ بیان کرنا چاہتا تھا کہ رسالت مآب کی گستاخی ہو جائے، اصحاب رسول ایک لفظ استعمال کریں اور وہی لفظ یہودی استعمال کر کے رسالت مآب کی توہین کے مرتکب ہوں، اور ظاہر یہ کریں کہ جو لفظ اصحاب استعمال کرتے ہیں اس لفظ کا معنی رسالت مآب کے لیے درست نہیں ہے، اس لفظ کو استعمال کرتے ہوئے رسالت مآب کی گستاخی کا شائبہ موجود ہے، تو رب انہیں کہتا ہے، رب ان کی تصحیح کرتا ہے، رب اس کے لیے اعلان کرتا ہے، رب اس کے لیے آیات بینات اتارتا ہے۔ تو اندازہ تو کر رب نے اس جماعت کو کتنا مقدس بنائے، کتنا اعلیٰ بنائے، کتنا بہترین بنائے کہ رسالت مآب کا ادب اور وہ تعظیمی الفاظ جو رسالت مآب کی موجودگی میں صرف اصحاب رسول ادا کرتے ہیں، اگر ان الفاظ سے کوئی غلط معنی مراد لیا جا رہا ہے تو رب ان سے کہتے ہیں رسالت کے لیے اس لفظ کو استعمال مت کیجئے، بلکہ یہ لفظ استعمال کرنے کی بجائے آگے الفاظ بتلاتے، خالق تعلیم دیتے، خالق تربیت کرتے، خالق اعلان کرتے کہ تم کہہ سکتے ہو، تمہارے علاوہ زمانے میں پھر کوئی اور یہ الفاظ کہہ نہیں سکتا۔ رسالت مآب کی بارگاہ بھی ہو، اصحاب رسول بھی موجود ہو، رسالت مآب کے پاس بیٹھی ہو، تو کہنا اس طرح نہیں بنتا جس طرح کہنے سے توہین کا شائبہ پیدا ہو، بلکہ تم نے وہ الفاظ کہنے جسے رب نے کہا ہے، جن کا معنی اور مفہوم بنتا ہے۔ رسالت مآب ہماری طرف نظر کیجئے نا، رسالت مآب ہماری طرف توجہ کیجئے نا، رسالت مآب ہماری طرف دیکھیے نا، آقا
ذرا چہرہ انور کو ہماری طرف متوجہ کیجئے نا، ذرا اپنے الفاظ کو اور اپنے الفاظ اور اپنے نطق معصوم سے ہماری طرف مخاطب ہوئیے نا۔ رسالت مآب کے لیے وہ الفاظ جنہیں رب منتخب کرتے، ان الفاظ کو اصحاب رسول کو بتلایا جاتا ہے کہ تم نے محمد الرسول اللہ کو ان الفاظ سے مخاطب کرنے، نہ کہ اس سے قبل تم جس لفظ سے مخاطب کرتے ہو اس کا استعمال نہیں کرنا۔ یہ بیان کرنے یعنی ایسی مقدس بات اس زمین پر موجود تھی، جس زمین پر موجود، اس زمین اور اس خطے کی اتنی مقدس اور اعلیٰ جماعت ہے جسے رب تعلیم کرتے، جس کی تربیت کرتے، جسے سکھاتے محمد کو پکارنا کیسے ہے۔ نعرے تکبیر، شان رسالت۔ تھک گئے ہو لگتا ہے، بولو نا۔ ٹائم یعنی ٹائم کی تو صحیح بات ہے، جس وقت مجھے دیا ہے آپ تھکے ہوئے تو ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نہیں تھکے ہوئے، لیکن سچی گل ہے کہ ہلے گل شروع ہونے ہوئی ہے۔ نعرے مکمل تو آج تاجدار ختم نبوت شان صحابہ علامہ مسرور نواز جھنگوی، بات شروع تو ابھی ہوئی ہے اور آج کی اس محفل میں شاید مکمل نہ ہو پائے، لیکن اسے ایک منظر نامے میں بند کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ توجہ ہے آپ کی؟ بولے نا، ہے توجہ؟ پکی بات ہے، اس کو ایک منظر نامے میں بند کر کے اجازت لے لیں آپ سے، جی بولے نا۔ رات تے موک گئی، ہون تو دن شروع ہو رہے، رات تو ختم ہو گئی۔ توجہ ہے؟ بولے نا، توجہ ہے آپ کی؟ جی عیسائی بادشاہ کو اگر حضور نے خط لکھا، ایک نے گستاخی کی اور اس کی سلطنت ختم ہو گئی، ہرقل نے اس خط کو سنبھال کے رکھ لیا اور اپنی نسل کو وصیت کی کہ یہ خط جب تک تمہارے پاس رہے گا تمہارا اقتدار باقی رہے گا، تمہارا اقتدار۔ ابن حجر اسقلانی نے اس روایت کو بیان کیا فتح الباری کہ تمہارا اقتدار باقی رہے گا اس وقت تک، اور انہوں نے رکھا، اور جب تک وہ ان کے پاس محفوظ رہا ان کا اقتدار باقی رہا۔ توجہ ہے؟ بولیے نا کہ کافر ہے مسلمان نہیں، پر آپ کے نامہ مبارک کی عزت کر لے تو اس کا اقتدار باقی رہتا ہے، اس کا اقتدار باقی رہتا ہے۔ اور مسلم ہو، رسالت مآب کی ذات بابرکات کا احترام کرے، کیسے ممکن ہے کہ اس کی قوت اور طاقت بحال نہ ہو؟ ممکن تو نہیں ہے۔ جی میں یہ گفتگو کے یہ الفاظ جس منظر نامے کو بیان کرنا چاہتا ہوں اس کے کرنے سے قبل تھوڑا وقفہ لینا چاہ رہا ہوں۔ وقفہ اس لیے لینا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے جو افراد ظاہر سی بات ہے تھک گئے ہیں، جو اٹھنا چاہتے ہیں وہ اٹھ لیں، جو اٹھنا چاہتے ہیں وہ اٹھ لیں تسلی سے، چونکہ یہ منظر ایسا نہیں ہے کہ آپ درمیان میں چل بھی رہے ہوں اور یہ بیان بھی ہو جائے، یہ ایسا نہیں ہے۔ توجہ ہے آپ بات کو آگے مکمل کریں؟ آپ کی بھی توجہ ہے بھائی، سٹیج والوں سب کی ہے؟ تھوڑی دیر گپا نہیں مار رہی ہیں، بس ایک وقفہ اور اسی وقفے کے ساتھ اختتام۔ توجہ ہے؟ حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم رسالت مآب کے حجرہ شریفہ اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے انگلی کی ضرب کا استعمال نہیں کرتے تھے، ہاتھ سے نہیں بجاتے تھے، ناخن کے ساتھ ہلکا ہلکا اسے بجاتے، ناخن کے ساتھ۔ رسالت مآب کے حجرہ شریفہ کو کس سے بجاتے؟ بولو نا، وہی حجرہ شریفہ کہ جس کے باہر کھڑے ہو کر حضور کو پکارنا ناجائز ہے، اور رب کی کتاب کہتی ہے کہ جو ایسا کرے اس میں عقل موجود نہیں ہے۔ اگر مسلمان ہو اور ایسا کرے تو رب کہتا ہے عقل موجود نہیں ہے اس میں کہ وہ دیوار کے باہر حضور کو نام لے کر پکارے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ احترام کا عالم یہ تھا کہ ہم رسالت کے حجرے پہ آ کے حضور کے
حضور کے حجرے پہ آ کر میں اسی حجرے کی بات کر رہا ہوں جسے تو آج اپنی نگاہ سے دیکھے تو تیری زبان کہہ اٹھتی ہے نا کہ ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میں اسی حجرے کی بات کر رہا ہوں جسے مسجد نبی کے ملحق بنایا گیا اور پھر عائشہ الصدیقہ کے حصے میں دے دیا گیا. میں اسی حجرے کی بات کر رہا ہوں کہ جس کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے صحابہ ناخن کے ساتھ کھٹکھٹائیں کہ زیادہ آواز پیدا نہ ہو. اس حجرے کا احترام کتنا ہوگا اس حجرے میں بسنے والوں کا، جس کی نسبت ان سے جڑ چکی ہے ان کا احترام کتنا ہوگا. ان کو پکارتے ہوئے زبانیں کس طرح میں کہوں اگر تو بیجا نہیں ہے کہ لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے. لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے. کہ وہ ماں جس کے حجرے کو قیامت کے دن تک رب نے یہ مقام عطا کیے، وہ ماں کہ جس کی طہارت کو خلاق عالم اپنی لاریب کتاب میں مبوس کرتے ہیں، وہ ماں جس کی طہارت وحی الہی بنتی ہے، وہ ماں جس کی طہارت کو خلاق عالم یوں بیان کرے اولئک مبرؤون مما یقول. اس ماں کا حجرہ ہے حجرہ عائشہ الصدیقہ جسے آپ آج گنبد خضرا کہتے ہیں، جسے آج آپ جائے مسکن محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جس جگہ کو آج جنت کا ٹکڑا کہا جاتے، جس جگہ کو آج اتنا اعلیٰ اور منزہ کہا جاتے، جہاں رسالت مآب موجود ہے. خالق لم یزل کے بعد آپ کا مقام ہے یقیناً وہ جگہ جہاں آپ موجود ہیں. رب کعبہ کی قسم خالق کے بعد وہ ہر ایک مقام سے برتر و اعلیٰ ہے، ہر ایک مقام سے بہترین ہے، ہر ایک مقام سے منزہ ہے. وہی حجرہ رسالت مآب اس دنیا سے رخصت ہو گئے. آپ کے جانے کے بعد اسی حجرے میں اما عائشہ صدیقہ قیام پذیر ہیں. ایک طرف میرے اور آپ کے پیغمبر کی قبر ہے، دوسری طرف اما عائشہ صدیقہ کی چارپائی موجود ہے. وقت گزرا 2 سال اور کچھ ماہ، حضرت ابو بکر اس دنیا سے رخصت ہو گئے. ابو بکر کی قبر بھی وہیں بنتی ہے، اما عائشہ صدیقہ اس وقت بھی وہیں موجود ہیں، پردہ کر دیتی ہیں. پھر کچھ وقت گزرا اور حضرت عمر بن خطاب اس دنیا سے رخصت ہو گئے. عمر بن خطاب کا مزار بھی وہیں بنتا ہے. اما عائشہ صدیقہ اس حجرے میں دیوار کر دیتی ہیں. ذرا توجہ کر، 5 میٹر چوڑا ہو، 6 میٹر لمبا ہو، ایک کمرہ ہو اور اس ایک کمرے کے اندر 3 قبریں موجود ہوں. پھر ان قبروں کے بعد دیوار موجود ہو. پھر اس دیوار کے بعد جو تھوڑی سی جگہ بچتی ہے اس تھوڑی سی جگہ پر 47 سال اما عائشہ صدیقہ نے اس حجرے میں گزار دیا. نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت شان امی عائشہ صدیقہ 47 سال گزار دیے. کس نسبت کی وجہ سے گزارے؟ کیوں گزارے؟ حضور کی زوجیت کی بدولت، مومنوں کی ماں ہونے کی بدولت. زندگی کی 47 بہاریں وہاں گزار دی کہ جس ماں کے قدموں میں ایک ایک دن میں 3 لاکھ درہم رکھے جاتے اور وہ ان درہموں کو صبح سے لے کر شام تک خیرات کر چھوڑتی اور شام میں روزے کی حالت میں سوکھی روٹی کے ساتھ وہ بھی آدھی بچی ہوئی سے اپنا روزہ کھولتی. اس ماں نے زندگی کے 47 سال گنبد خضرا کی اسی بہار کے سائے میں رسالت مآب کی قبر مبارک کے ساتھ گزار چھوڑے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں آپ کے لیے اگر احترام نبوت موجود ہے تو آپ نہیں سمجھتے رسالت کے ساتھ موجود ہر ایک نسبت کا احترام کیا جائے گا. وہ نسبت آپ کے ساتھ رفاقت ہو آپ کے قبر کی، رفاقت ہو آپ کے مزار کی، رفاقت ہو آپ کے غار کی، یا رفاقت ہو آپ کی زندگی کی. اگر باپ نے رسالت مآب سے رفاقت گزاری، غار میں بھی گزاری
گزاری ہے، مزار میں بھی گزاری ہے، تو جیتے جی عائشہ صدیقہ نے بھی اس رفاقت کو برقرار رکھا ہے، اسی رفاقت کا حصہ رہی ہے، رفیقہ غار بھی رفیقہ مزار بنی ہے، رسالت مآب کے ساتھ اسی حجرہ شریفہ میں وہ وقت گزارتی رہی، حتیٰ کہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ کیا تیرا اور میرا یہ نہیں منتا کہ جس حجرے کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے اس کائنات کی مقدس ترین جماعت کا فرد احتراماً جھکتا ہے اور احترام کرتے ہیں اور ناخن کا استعمال کر کے احترام کی انتہا دکھلاتے ہیں، کیا نہیں بنتا کہ اس حجرے میں موجود افراد کے لیے، کیا نہیں بنتا اس حجرے سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے اس کی نسبت رکھنے والی ماں عائشہ کا احترام کیا جائے، دفاع کیا جائے، ان کا خیال کیا جائے، ان کی مدح کو گلی گلی کریا کریا عام کیا جائے۔ ہم یہ صدا لگاتے رہیں گے، ہم یہ آواز لگاتے رہیں گے، ہم یہ صدا اسی طرح اسی انداز سے لگائیں گے، اسی آواز کے ہم آواز ہو کر یہ پکارتے رہیں گے، ماں عائشہ کی صداقت کو بھی، ماں عائشہ کی طہارت کو بھی، ماں عائشہ کی رفاقت کو بھی، ماں عائشہ کے منزہ ہونے کو بھی، اس کی زائدہ اور اس کائنات کی اعلیٰ ترین خاتون ہونے کا جسے شرف حاصل ہے، اس کی مدح اسی آواز کے ساتھ آواز ملاتے ہوئے بیان کرتے رہیں گے۔ فنا فی اللہ کی دے میں بقا کا راز مجھ پر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام